قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے اور ان حالات کا مقابلہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح رویہ اختیار کر سکے۔ اس دور میں امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے اور خطوں میں اور عالمی پیمانے پر جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو بالکل لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان واقعات کی حقیقی نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بارہا سن چکے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے شاید اس دعا کا بھی اہتمام اور پابندی کرتے ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صراحتاً فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ فتنہ ایک امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ نہایت صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث میں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات، بعض روایات میں ابتدائی ہے، بعض میں آخری ہے، بعض میں اجمالی طور پر سورہ کہف پہ تذکرہ ہے کہ جو وہ پڑھے گا ہر جمعے کے دن اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا ہوگا، ایک عجیب فہم و فراست، ایک روشنی عطا ہوگی، اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی۔ ہم عام فہم زبان میں اگر کہنا چاہیں تو شاید کہہ سکتے، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقائق کو وہی سمجھ پاتا ہے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا۔ تو اس طرح آپ نے گویا یہ اشارہ کر دیا کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس کی حفاظت کا سامان کہاں موجود ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، یہ اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، اس مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس پر وہ صورت مشتمل ہو۔ اور یہیں سے علماء قرآن نے تدبر شروع کیا کہ سورہ کہف کے مضمون میں فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی۔ آج میں آپ کے سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کی کہ فتنہ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، ناکام ہو جانے اور پھنس جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے سورہ کہف ہی میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اہم ارشادات بھی۔ اب آج مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے، ان کئی سو سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات ہوئے، جو سسٹم اور جو نظام چلے، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تو ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سارے واقعات اور پچھلے کئی سو سال کی تاریخ کو سمجھنا یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے صحافی ہوں، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہو، تب بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں پیش آنے والے واقعات یا اپنی زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو آپ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں ایسے علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر، قرآن و سنت کی روشنی میں
اور ہماری پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جس دور کی طرف بڑی تیزی سے، اتنی تیز رفتاری سے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں کہ اب کم سے کم اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تو کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے زندگی میں آئیں گے۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم نکل جائیں گے تو اس کا یہ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اور کیریکٹر کے بارے میں زیادہ سیریس ہو جائیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے اس سے۔ ہر ذرا کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ ہر طرف جھوٹ ہوگا، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی۔ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا۔ ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے
دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں۔ کتنی زبردست آگاہ ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا اور ترجیحات اور پرائیورٹیز کو ٹھیک سے سمجھنا اور اس کو نبھانا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ ہے حقیقی دینداری کی باتیں کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی، یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے بیوی کے مقابلے میں، اور اگلے جملے میں فرمایا دوستوں کو تو گلے لگائے آدمی اور باپ سے دور رہے اور دور رکھے باپ کو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ موجودہ کلچر میں اکثر و بیشتر اولادوں کا یہی حال ہے؟ بہت شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہوگا لاکھوں میں جو اس غلطی سے محفوظ ہوگا۔ اور جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں شور و غوغا بلند ہونے لگا، لوگ بلند آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے جہاں خاموشی اور ادب اور وقار ہونا چاہیے، اور جب تم دیکھو کہ ہر گروہ اور قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ ان کا بہت برا آدمی ہے، جب بہت ہی خراب لوگ انہی کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ جائے، سمجھ جانا کہ اب یہ آخری دور ہے۔ جب تم دیکھو کہ لیڈرشپ قوموں کے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو بیچارے اس کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے کہ وہ قوموں کو لے کر چلیں، اور جب تم دیکھو کہ کسی انسان کی عزت کی جانے لگے صرف اس کے ضرر اور نقصان کے ڈر کی وجہ سے، بس اس لیے لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ بس اس کا نقصان ہم کو نہ پہنچ جائے، یہ آدمی ہمیں نقصان نہ پہنچاتے۔ اور جب تم دیکھنا کہ پیشور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائیں، پیشور گانے والیاں، اس زمانے میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گانے باجے میوزک ناچ تماشے عام ہو جائیں اور شراب پی جانے لگے، امت کے ہر آنے والے اپنے بڑوں پر تنقید کرنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس زمانے میں تو وہی آدمی بہت روشن خیال مانا جاتا ہے جو اپنے پورے ماضی پر تنقید کرے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر طرح طرح کی شکلوں میں آئے گا، زلزلوں کا انتظار کرنا، اور چہرے بدل جائیں، صورتیں مسخ ہو جائیں اور پتھروں کی بارش ہونے لگے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک ہار جو کٹ جائے تو پھر ایک دم سے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح لگاتار طرح طرح کی مصیبتیں انسانیت پر آتی رہی۔ اب آگے میں تھوڑا ان علامات کے بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اسپیسیفک کچھ بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ جتنی اب تک میں نے باتیں سنائی ہیں یہ تو کیریکٹر کے متعلق بات ہے، انسانی کیریکٹر۔ فتنہ دجال کا وقت دور ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے۔ فتنہ دجال تو زمانہ ہوا شروع ہو چکا، اور اب تو وہ اپنے آخری شباب پر ہے، اور وہ جب اپنے آخری نقطہ عروج پر فتنہ دجال پہنچ جائے گا تب دجال کے لیے باہر نکلنے کے حالات بن جائیں گے، تب وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کے فتنے سے بڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے امتحانات جو آئے ہیں ان میں بھی سب سے بڑا امتحان پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی میں اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا فتنہ دجال آنا باقی ہے یا فتنہ دجال آئے ہوئے عرصہ ہو گیا، اور اب فتنہ دجال کے شاید یہ آخری دن چل رہے ہیں، اب بس صرف دجال کا خود نکل کر باہر آ جانا یہ باقی ہے، اور شاید آج کل اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، اس کا وقت بھی اب بہت دور نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں، کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی نگاہ ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ شخص بہتر طور پر سمجھتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہو۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہی اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی
اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے، جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائیں۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا، بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کو دجال کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔ یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ یعنی وہ سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے، انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے ہیں، ایک نظام ہے نبوت اور رسالت کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول یہ آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ بھئی اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اندر کی نیکی باہر نکل آئے گی، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ صرف یہی ایک طاقت نہیں ہے، اس کے مقابل ایک طاقت اللہ نے اور پیدا کی ہے، شیطان کی۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا کہ وہ انسانوں کو کسی طرف برائی کی طرف اور ہلاکت اور بربادی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اب بنا کسی تاخیر اور تفصیل کے یہ مجھے کہہ دینا چاہیے، بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مبارک سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ لگے رہیں گے محمد رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگتے رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو برائی کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بٹوین محمد رسول اللہ اینڈ شیطان، ابلیس۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا، یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ رسول اللہ سے روحانی طور پر جڑتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جس کا رشتہ ان کی ذات سے
रूहानी तौर पर मजबूत हो, सिर्फ ज़ाहिरी अमाल के सतह पर नहीं बल्कि कल्ब की मोहब्बत लगाव हो जाए, उन्स हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते वो याद आने लगे, उनसे मोहब्बत की कैफियत हो, कभी कभी आंखें उनकी याद में नम हो। जब ये कैफियत होगी और जिंदगी उनके नक्श कदम पर गुजारने की संजीदा कोशिश होगी तो ऐसी कोशिश करने वाला इस अजीम तरीन शख्सियत की रूहानी तासीर की बरकत से दज्जाल के फितने से भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और ऐसा लगता है अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि शैतान की आखिरी ताकत के ज़हूर के ज़माने में भी मेरे ऐसे बहुत बड़ी तादाद में बंदे और बंदियां मौजूद होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नाइबीन से अच्छी वाबस्तगी की बरकत से उस दज्जाल के शहर में आने से महफूज है। बहुत सी अहादीस में जो इस आखिरी ज़माने की अलामात के बारे में जो आगाहियाँ आपने दी हैं उनमें एक और आगाही बल्कि खुशखबरी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है कि जो जुल्म व इंसाफ और बुराई की ताकतों के खिलाफ एक फैसला कुन और कामयाब जंग लड़ेगा। मैंने ये भी मुनासिब समझा कि फितने दज्जाल और दज्जाल के तस्करे से पहले मैं वो अलामात जिक्र कर दूं कुछ और भी, ताकि ज़रा जहन और ज़्यादा यकसू हो जाए और हम समझें कि इस दौर में और क्या क्या आने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।